الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ واسطے جس نے ساری کائنات نو تخلیق فرمایا اور بے حساب درود و سلام حضور نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اے پوری کائنات بنان دا وسیلہ بنا کے بھیجیا۔ حضرات گرامی تسی علماء کرام دی تقاریر سندے رہندے ہو، بڑی اچھی اچھی تقاریر کردے ہیں۔ ہونی حقانی صاحب بہت اچھے الفاظ نال حضور دی تعریف کیتی، صحابہ کرام دی تعریف کیتی ہے اور نال انہوں نے دسیا کہ میلاد شریف مناون دا کتنا زیادہ ثواب سن ملدا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے اسی احکام دی بجا آوری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ و بذالک فلیفرحوا، اے میرے محبوب تسی لوگاں نو دس دیو کہ لوگ توڑی آمد تے میری خاص رحمت اور فضل نالو خوشیاں مناویں۔ اللہ تعالیٰ دا واضح حکم ہے اور اللہ تعالیٰ دی اس حکم دی اسی واضح تعمیل واسطے اسی سارا سال میلاد دی محفلہ منعقد کر دیاں۔ بالخصوص ربیع الاول شریف دے وچ جڑا کہ کل ہی گزریا ہے اور بالعموم سارا سال ہی میلاد دی محفلہ جاری رہندیاں نے اور اس دے وچ فیوز و برکات اللہ تعالیٰ دیاں ہر مسلمان نو وہ ملدی رہندیاں نے اور حضور دا خاص کرم ہوندا ہے۔ حضور دے اس دنیا تے ظاہری آمد تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور دا نور مقدس تخلیق فرمایا، کیونکہ ایک موقع تے حضرت جابر مشہور صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو پہلے کیڑی چیز بنائی ہے؟ تو حضور مقدس نے جواب دیتا، یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ اے جابر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو پہلے یعنی کائنات دا ذرہ تک بھی اللہ تعالیٰ نے اجے نہیں بنایا۔ جواب دے رہے ہیں حضور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے جابر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو پہلے تیرے نبی دا نور اپنے نبی تو تخلیق کیتا، اور پھر اسان مفسرین اور ائمہ کرام دی کتابیں ملدا ہے، امام بہقی ہیں، امام قسطلانی ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، حضرت امام فخر الدین رازی ہیں، تفسیر کبیرے جو لکھ دینے کہ حضور دے اس نور مقدس دے 4 حصے کیتے گئے۔ ایک حصے نال لوح بنائی گی، ایک حصے نال دوسرے حصے نال قلم بنائی گی، تیسرے حصے نال عرش بنایا گیا اور چوتھے حصے نال پوری کائنات نو بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور تے گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نال ہم کلامی کی تھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کیتا کہ اے اللہ میں تو پہلے تو کسے نے اے فیض نہیں بخشیا کہ کسے نال تو ہم کلامی کیتی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تین میں اس قابل پایا ہے تائیں تیرے نال میں ہم کلامی کیتی، تیرے نال کلام کیتا ہے، تیرے نال گفتگو کیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے موسیٰ جو کچھ میں تن دیتا ہے اس تو صبر اور شکر کر اور اپنی موت تک میری توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت تے قائم رہے۔
یعنی حضور تو ہزارہ سال پہلے دی گل کر رہے ہیں ظاہری طور تے آمد دی کہ اللہ تعالیٰ نے آکھیا ہے کہ میری توحید دے نال میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت تے قائم راسن تاں تیرا ایمان مکمل ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دیں کہ یا اللہ تیری وحدانیت یا تین ایک مننا وہ تو میری سمجھے آ گیا ہے. کیا تیری توحید دے نال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کرنی بھی ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ لولا محمد و امتو لما خلقت الجنتا ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاکا کہ اے موسیٰ اگر میں حضرت محمد اور انہوں دی امت نو نہ لے آمنا ہوندہ تو میں جنت جہنم سورج چاند دن رات ملائکہ اور انبیاء کرام نو میں نہ بناندہ اور اے موسیٰ میں تینوی نہ بناندہ. تو اس واسطے حضور دی ذات اقدس نو تخلیق باعث تخلیق کائنات ہستی آکھیا جاندہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آکھیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر توڑی ذات اقدس نو میں مبعوث نہ کرنا ہوندہ یا نہ بھیجنا ہوندہ تو میں اپنی ربوبیت ہی ظاہر نہ کرا. لولا لما اظہرت الربوبیہ کہ اے میرے پیارے نبی اگر تو ان میں اس کائنات نہ لے آمنا ہوندہ تو میں اپنی ربوبیت ہی ظاہر نہ کرا یعنی میں پوری کائنات نہ بناواں. اور پھر حضور نو پوری کائنات دا نبی بنا کے بھیجیا اللہ تعالیٰ نے. صرف انسانہ واسطے نہیں صرف جنہ واسطے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دی جتنی مخلوق کائنات دا دے ذرے ذرے دا نبی بنا کے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیدا فرمایا. حضور دی حدیث پاک ہے کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ کہ میں اللہ تعالیٰ دی تمام مخلوق دا نبی بنا کے بھیجیا گیا اور میں خاتم النبیین میں اللہ تعالیٰ دا آخری نبی ہاں میں تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو کائنات دے ذرے ذرے دا نبی بنا کے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. تو سب تو پہلے میں آیت پڑھی ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اتھے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تعارف فرما رہے ہیں. مختلف انداز دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی دا تعارف کرایا ہے. پوری خلقت نو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق نو تعارف کرایا ہے. تو اس آیت دے روح نالے کہ مومنین توڑے اتے میں ایک پیغمبر بھیجن جڑے کہ توڑا کسی تکلیف پونا انہاں گران گزردہ ہے. یعنی تکلیف سن ہوندی تو محسوس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کر رہی ہوندی. یعنی اپنے کسی امتی دا کسی تکلیف پونا کسی مصیبت پونا انہاں گوارا نہیں انہاں دے ہوتے گران گزرتا ہے آپ دی ذات اقدس تے. اور پھر اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہا ہے کہ حریص علیکم کہ اے او ذات اقدس ہے مومنین جڑے توڑے کول میں بھیج رہے ہیں یہ صرف توڑی بھلائی چاہوانا لیں. ہون اسی بیٹھے ہیں سارے کوئی اپنی اولاد دی بھلائی چاہندہ ہے کوئی اپنی جائیداد دی بھلائی چاہندہ ہے کوئی اپنی اور کسی عزیز چیز دی بھلائی چاہندہ ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی مخلوق دی بھلائی واسطے مبعوث فرمایا ہے. اور اس آیت دے وچ اللہ تعالیٰ نے آکھا ہے کہ اے مومنین میں بھی رؤوف الرحیمہ یعنی رحم کرن اللہ اور مہربانہ اور اے میرا پیارا نبی بھی رؤوف الرحیم نے. یعنی اللہ تعالیٰ دی ذاتی صفات نے رؤوف الرحیم اول و آخر ہے. لیکن اس آیت دی روح نال اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول نے بھی رؤوف الرحیم آکھ رہے ہیں. قرآن حکیم دی ایک آیت دا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اول و آخر یہ اور رؤوف الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ انسانہ واسطے رحم کرن اللہ اور مہربان ہے. لیکن اس آیت دی روح نال اللہ تعالیٰ وہ اپنی ذاتی جڑی او دی خصوصیت ہے اپنے پیارے نبی نو عطا کر رہا ہے.
ایک آیت ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یہ دے وچ اللہ تعالیٰ اپنی بھی تعریف کر رہا ہے تو اپنے پیارے محبوب دی بھی تعریف کر رہا ہے۔ ساڑھے برے صغیر دے وچ جنہوں نے سب تو پہلے حدیث شریف تے شروع کرائی وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، یعنی اکبر بادشاہ مغلان دی تھے حکومت رہی ہے، کچھ عہدہ دور انہوں نے پایا ہے، کچھ جہانگیر ایک بادشاہ رہا ہے انہوں نے دور پایا ہے زیادہ تر۔ وہ اپنی تفسیر مدارج النبوہ جی لکھ دینے کہ اے جڑی آیت ہے اے حمد خدا بھی ہے اور اے نعت مصطفیٰ بھی ہے کہ هو الاول والآخر، اللہ تعالیٰ دی ذات اقدسی اول و آخر ہے، اور اسے چھے تعارف کرا رہا اللہ تعالیٰ اے میری ذاتی صفتیں نے، میں اپنے پیارے نبی نو بھی عطا کیتی نے کہ وہ بھی کائناتی سب تو پہلے آئے۔ حضور دا نور مقدس اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات بنان تو پہلے اس نے تخلیق فرمایا، اور آخر بھی انہیں کہ سب تو آخر تے مبعوث کیتا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات بھی اول و آخر، اللہ تعالیٰ دی ذاتی صفت ہے۔ لیکن اس آیت دی روح نال اللہ تعالیٰ وہ اپنے پیارے نبی نو وہ تفویض کر رہا ہے، وہ عطا کر رہا ہے کہ میری بھی خصوصیت یہ ہے کہ اول و آخر ہے، میرا پیارا نبی بھی اول و آخر ہے، اور قیامت تک حضور دا یہ دور مقدس ہے۔ اور یہ دے وچ ایک جس طرح کہ میں ہر چیز دے علم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میرے نبی نے بھی ہر چیز دے علم نے، یعنی اس کو غیب دے علمی اللہ تعالیٰ نے عطا کیتا ہے پیارے نبی نو، اور کائنات دے ذرے ذرے دا علمی عالمی بڑھا کے بھیجا ہے، یعنی کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ دی تعریف بھی کر رہا ہے اور حضور تے درود و سلام ہی بھیج رہا ہے، چاہے جمادات ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے درود و سلام بھیج رہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ واجودہ ایک قول ہے کہ میں او دور بھی یاد ہے کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جدوں پہاڑاں دے وچ جاندا تو پہاڑ ہی میں یاد ہیں، پتھر ہی یاد ہیں جڑے کہ درود و سلام بھیج رہے ہوندے ہیں حضور تے، یعنی جمادات بھی آپ تے سلام بھیج رہے ہیں، درخت ہی آپ تے سلام بھیج رہے ہیں، اور کائنات دا ذرہ ذرہ حضور دوتے درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ حضور دی ظاہری عمر پاک جے 12 سال آئی، ظاہری عمر پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اجے 12 سال آئی۔ آپ دے شفیق چچا حضرت ابو طالب تجارت دا سامان لے کے شام جاندے ہوندے ہیں، سخت گرمیاں دا موسم آئی تو حضور نے اپنے نال وہ لے کے گئے شام دے سفر تے، بڑا گرم علاقہ اور سخت گرمیاں دا موسم، جس کا پہاڑ تو ہیٹھا اترے نا اتنے شام پہنچ کے تو اترائی تے ہی اتنے ایک یہودی ایک راہب دا اتنے اپنا مکان ایک بنایا ہوا، اپنے سمجھو ایک قسم دا اپنا دربار اس نے بنایا ہوا، بڑے بڑے بادشاہ اس رستے تو گزر دیان، بڑے بڑے عمراء اس رستے تو گزر دیان، لیکن کسی استقبال واسطے باہر وہ کدی بھی نہیں آیا، لیکن جلے اس نے حضور دی ذات اقدس نو ویکھیا تو باہر آ کے اس نے استقبال بھی کیتا اور حضور نو بڑے غور نال ویکھن لگ پیا، تو تھوڑی دیر غور نال ویکھدا ہے، پھر اس تو بعد وہی راہ بات ہے کہ ھذا سید المرسلین، یہ تمام رسولان دی سردار انہوں نے بڑھنا ہے۔ تو حضور دے چچا حضرت ابو طالب تے خاموش رہے، لیکن باقی جڑے قریش مکہ نال سامان تجارت لے کے گئے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اے راہب تین کی میں پتہ لگا کہ سید المرسلین ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جس کا تسی پہاڑ تو ہیٹھا اترائی تے آ رہے ہیں، ہیٹھا اتر رہے ہیں، تو میں ویکھ رہا کہ پتھر اپنی جگہ چھوڑ کے آپ دے قدم بوسی کر رہے ہیں نا کے لوڑکتے، اور کیونکہ گرمیاں دا موسم ہے درخت اپنی جگہ چھوڑ کے آپ دوتے سایہ فگن آپ دوتے سایہ کر رہے ہیں، اور یہ سید المرسلین دی یہ نشانی ہے کہ انبیاء اور مرسلین دے جڑے سردار ہونے ہیں نا، وہ صرف جنہ اور انسانہ دے نبی نہیں ہونے بلکہ اللہ تعالیٰ دی تمام مخلوق دے نبی ہونے۔ اس طرح ایک دفعہ حضور صحابہ کرام نال کسی جنگل وچ گزر رہے ہیں، اتنے حضور نے ویکھیا کہ ایک ہرنی کسی جال دے وچ کسی شکاری نے پھنسائی ہوئی ہے، شکار کردے ہیں نا ہرنا دا یا
باقی چیزیں دا وہ ہرنی ایک جال ایک پھسی ہوئی آئی حضور جس کا تو کولو گزرن تو وہ ہرنی بول پئی وہ آکھن لگی یا رسول اللہ اس قید تو میں آزاد کرو ایک یہودی ہے اس نے شکار دے وچ میں پھانس لے آیا دے وچ اس جال دے وچ میرے دو پچھا بچے نے گھر دے وچ انہوں دودھ پلا کے میں واپس آ جاسا تو حضور اس سے سوال کر دیں کہ آواتا فلینا کیا تو واقعی اس طرح کر سکیں دودھ پلا کے انہوں نے بچے نے تو واپس آ جاسے اس نے کہا کہ حضور میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال میں وعدہ کر رہی ہوں کہ میں بچے نے دودھ پلا کے واپس آ جاسا خیر حضور نے اس نے آزاد کرا دیتا صحابہ کرام نے آکھیا کہ جالاں دے وچ انہوں آزاد کرو وہ چلی گئی پیچھے ایک یہودی جس نے وہ شکار پھانسے ہوئے آئی وہ آ کے حضور نال ذرا اچھا بولن لگ پیا کہ میرا شکار پھنسے ہویا تسی میرے شکار نو آزاد کر دیتا ہے تو حضور نے آکھیا کہ وہ ہرنی میرے نال وعدہ کر گئی کہ اس واپس آنا ہے وہ مذاق اڑاون لگ پیا ہنسن لگ پیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تیر جو نکلے کمانے جو نکلے ایک تیر واپس آ سکتا ہے جس طرح وہ واپس نہیں آ سکتا اسی طرح ایک شکار ہی واپس نہیں آ سکتا اگر وہ شکار واپس آیا تو میں توڑے ہوتے ایمان لے آسا تھوڑی دیر بعد وہ ہرنی بھی آ گئی وہ نال دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں تو اس ہرنی نے حضور دے قدمہ تے سر رکھ دیتا جلے اس نے حضور دے قدمہ تے سر رکھ دیتا تو اس یہودی نے حضور دے قدمہ تے سر رکھ دیتا ایک ہاتھ حضور دا ہرنی دے سر تے ایک ہاتھ اس یہودی دے سر تے ہرنی نوادن حضور فرمانن کہ جا تو قید تو آزاد ہے اور یہودی نوادن جا تو نار جہنم تو آزاد ہے تو یہ حضور مبعوث ہوئے کائنات دے ذرے ذرے واسطے چاہے جنس ہیں چاہے جن ہیں چاہے انسان ہیں چاہے وہ جمادات ہیں چاہے جانور ہیں کوئی چیز بھی ہے وہ ایک یہودی نے سوال کیتا نا حضور تے کہ حضور فلاں ایک درخت ہے تقریباً تسی اندازہ لا لو 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر دے فاصلے دیکھ بڑا جا درخت آئی اس نے ایک جائزہ لینا ہی اس نے بجھارت ایک قسم جس طرح اسی کہنے ہیں اس نے کہا کہ حضور اگر تسی اے محمد تسی اگر حکم دیو فلان درخت نو وہ اگر چل کے توڑے کو لا جائے تو میں اسلام قبول کر لے سا حضور نے آکھیا کہ ٹھیک ہے اے شخص تو انہوں خود وان کے میرا پیغام دے کہ حضور تن بلا رہن تو یہودی گیا اس درخت دے کول اس نو جا کے کہندہ ہے کہ اِنَّا محمدن یادعوکا کہ اے درخت بے شک تن محمد بلا رہن یعنی اسلام لے آمد تو پہلے کفار صرف حضور نے اپنے نا تو پکار دیں رسول اللہ تو بعد ہے ایمان لے آمد تو بعد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس کا تا دیں نا اس نے درخت میں اس طرح آکھیا کہ اِنَّا محمدن یدعوکا اے درخت محمد بلا رہے ہیں انہوں نے کو آ جا تو اس درخت نے جس کا تو حضور دا حکم مبارک سنیا یہودی دے آکھے تھے تو ہلن لگ پیا اپنی جگہ تو اگے ہویا پچھے ہویا دائیں ہویا بائیں ہویا اس نے اپنی ساری جڑہ کٹ کے حضور دے کول سامنے آ کے سر نگو ہو گیا تو اس یہودی نے کلمہ پڑھ دیتا بے شک تسی نبی ہو تو آپ دے کولوں معجزات بھی صادر ہوندے اور آپ کائنات جس چیز نے حکم دیں ہو جس طرح نے بڑھا دیں ہو اسی طرح ہو جاندے میں آپ تے ایمان لے آنا اس نے کلمہ بھر لیا پھر حضور نے اس نے حکم دیتا اس درخت تو واپس چلا جا اور اپنی جگہ تے واپس چلا گیا تو یہ حضور دے معجزات ہیں پھر حضور دی شان کریمی ایسی ہے کہ ہر چیز تے رحم کرن دی آپ نے رحم کرن دا حکم دیتا حضور تو پہلے جڑے انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیتے آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انہوں نے ایک خاص مدت واسطے ایک خاص علاقے واسطے یا ایک خاص قوم واسطے نبی بنا کے بھیجا ایک خاص علاقے واسطے اور ایک خاص قوم واسطے نبی بنا کے بھیجا لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نو اللہ تعالیٰ نے جس قد مبعوث کیتا اس جان تے بھیجیا اللہ تعالیٰ نے آکھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے میرے پیارے نبی تو تمام جہانہ واسطے میں رحمت بنا کے بھیجا ہے
یعنی باقی انبیاء نو تو صرف ایک محدود علاقے واسطے یا محدود قوم واسطے نبی بنا کے بھیجا، لیکن حضور نو پوری کائنات دا نبی بنا کے بھیجا اور نال رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ غزوہ خیبر دے موقع تے حضور دے نال صحابہ کرام جا رہے ہیں، یہودیاں دے خلاف کاروائی کرنی آئی حضور نے، کیونکہ انہوں نے مدینہ منورہ وچ رہ کے میثاق مدینہ حضور نے آپ انہوں دے نال ایک معاہدہ کیتا۔ اس معاہدے تو وہ لوگ پیچھے ہٹے اور مسلمانوں نے طرح طرح تکالیف دیتیاں۔ پھر حضور نے انہاں یہودیاں نو انہاں قبیلہ نو تو کٹ دیتا مدینہ منورہ چو۔ وہ لوگ جا کے خیبر تے ایک مقام ہے، اتھے جا کے انہوں نے اپنا بسیرہ کیتا، بڑا مضبوط قلعہ پہاڑ دے اتھے آئی اور اتھے بڑے وہ محفوظ اپنے اندر وہ محفوظ طریقے نال رہے ہوئے ہیں۔ یعنی اس قلعے نو فتح کرن واسطے دنیا دی ہر قوم بھی کوشش کرے تو فتح نہیں ہو سکتا، جس میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ واجو ایک ہاتھ نال ہی اکھاڑ لے اس دروازے نال، یہ تو قلعہ فتح ہویا نا۔ لیکن میں آپ دی رحمت دی گل بھی کر رہا، جدوں قلعے دی طرف جا رہے ہیں آپ صحابہ کرام دے نال تے رستے تے ایک کتیا نے اپنے بچے دیتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، حضور اتھے ہی رک گئے اور دو چار صحابیاں نے اتھے ڈیوٹی لا دیتی کہ مسلمانوں دے گھوڑے آ رہے ہیں، مسلمان مجاہدین دے گھوڑے آ رہے ہیں، لیکن اس طرح نہ ہوئے اس کتیا دے بچے کچلے جان۔ وہ تے خیر انہوں نے ڈیوٹی لائی، باقی صحابہ کرام نے دسیا تسی اس سائیڈ تو نہیں آنا، اس سائیڈ تو آنا ہے، وہ جگہ وہ چھوڑ کے دوسری سائیڈ تو صحابہ کرام چلے گئے۔ یعنی کتیں دے بچیاں تک بھی آپ رحم کریں دے ہیں، ہر چیز تے آپ دی مکی زندگی جدو مکہ شریف آپ تشریف رکھ دے ہیں، مدینہ منورہ اجے ہجرت آپ نے نہ ہی فرمائی، تو اتھے وہ لوگ جڑے حضور نو ظاہری طور تکالیف پہنچانے ہیں حضور نے انہوں نے ہی معاف کر دیتا۔ اب جس وقت مکہ فتح ہوندہ ہے تو اس وقت کفار جڑے ہیں مکہ دے وہ بڑے شرمندہ ہو کے سر ایٹھا کر کے بیٹھے ہوئے کہ اسی کتنے کتنے مظالم کیتے ہیں حضور دے اتے بھی، حضور دے صحابہ کرام دے اتے ہی، مسلمان پتہ نہیں ساڑھے نال کے کر سن۔ لیکن حضور نے جس کا فتح کیتا مکہ ایک تلوار تک نہیں چلائی اور لوگوں نے آکھ دیتا آج دا دن رحم کرن دا ہے اور نیکی کرن دا ہے، میں توڑے ہوتے کوئی سختی نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا اور کائنات دا ذرہ ذرہ اس تو مستفید اس تو ہو رہا ہے اور قیامت تک آپ دا ہی دور ہے۔ حضور دا ظاہری طور تے اس دنیا تو چلا جانا وہ مشن صحابہ کرام دے سپرد ہویا، صحابہ کرام تو ولیت شروع ہوئی، ولایت شروع ہوئی اور اگاں اولیاء کرام دے وچ وہ مشن چلدا آیا۔ حضور دی روشنی اور نور دا جھنڈا صحابہ کرام نے بلند کیتا، کیونکہ حدیث پاک ہے نا کہ اصحابی کن نجوم، اصحابی کن نجوم فبئیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ اے لوگو میرے تمام صحابی ہدایت دے ستارے، میرے تمام صحابی ہدایت دے چمک دے ستارے، جس دی پیروی کر سو تسی ہدایت پیسو۔ تو پھر صحابہ کرام نے اس دین متین نو اگاں دنیا پھیلایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور حکومت اسی ویکھیے تو آپ نے جڑا کردار ادا کیتا مسلمہ کذاب دے خلاف، ختم نبوت تے یعنی اس چیز دا آغاز آپ نے کیتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا دور ویکھیے تو دے وچ آپ دی فتوحات اور اسلام نو اگا پھیلایا، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ واجو، اس تو بعد تابعین تبع تابعین بزرگان دین دے جو چیز وہ جھنڈا انہوں نے نپیا اور دنیا دے کونے کونے اسلام دا جھنڈا گاڑیا۔ سن بڑا افسوس ہے کیونکہ اے 2020 جڑا ہے یہ دے سڑے کافی اولیاء اکرام اور علماء اکرام انہوں دا سی نقصان برداشت کر رہے ہیں۔ حضور امیر شریعت حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دی ذات گرامی بھی کسی تعارف دی محتاج نہیں ہے کہ آپ نے کتنا ختم نبوت کام کیتا، ناموس رسالت دے وچ آپ نے مختلف تحریکیں حصہ لیا
ہونی 3-4 دن پہلے حضرت مولانا خادم رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وفات پائی ہے، اور انہوں نے بھی ختم نبوت اور ناموس رسالت دے وچ بڑا اہم کردار ہے تاریخاں دے۔ ہاں جی، یہ جھنڈا پھر اس طرح اگاں یہ بلند ہوندہ رہنا ہے دین دا، اور اولیاء اکرام اور علماء اکرام دے وچ انہاں یعنی اپنے کردار ادا کردہ رہنا ہے، اور قیامت تک ان ہستیاں آندہ رہنا ہے۔ اور اولیاء اکرام دے ذریعے ساڑھے پورے ہندوستان دے اسلام پھیلیا، پاکستان تو پہلے سارا ہندوستان آئی، تو اولیاء اکرام جس کا تشریف لے آئے تھے، پھر اتنے اسلام دی آپ نے اشاعت کیتی، اور ترویج کیتی۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے 90 لاکھ مسلمان کیتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں حق یار یا علی، یا علی، تو ان ہستیاں نے لوگوں دے دلوں نو فتح کیتا۔ مختلف بادشاہ تے حملہ ہوئے تے حکومتیں رہیاں، مختلف ایشیائی خانداناں دی ہندوستان تے حکومتیں رہیاں، ایشیا افریقہ دے مختلف حصے حکومتیں رہیاں۔ انہوں نے بادشاہاں نے علاقے دے فتح کر لے، لیکن لوگوں دے دلوں نو فتح نہ کر سکے۔ لوگوں دے دلوں نو فتح اولیاء اکرام دی جماعت نے کیتا۔ حضرت داتا صاحب آپ دی خدمات ویکھو، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت پیر پٹھان، حضور پیر سیال، حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہم۔ انہاں دی دین دے بارے ان ہستیاں دی خدمات نو اسی کدی فراموش نہ کر سکتے۔ تبلیغ اسلام انہاں نے لوگوں نو کیتی، اور بڑے اخلاق نال اس تعلیمات نو اگاں ودایا۔ یعنی انہاں ہستیاں دے قول و فعل دے بھی تضاد نہ ہی ہوندا۔ اسی تے اس دور دے وچ یعنی گل کوئی کردیاں تو اس تے عمل کچھ کردیاں، لیکن اولیاء اکرام جو کچھ سوچ دیاں اس تے یعنی ان دی سوچ ہی بڑی بالکل اسلام دے تابع ہوندی ہے، وہ دے مطابق عمل کردے ہیں، اور جو کچھ کہندے ہیں اس تے عمل ضرور کردے ہیں۔ تو ان ہستیاں نے لوگوں نے دلوں نو فتح کیتا۔ حقوق اللہ دے نال نال حقوق العباد دے اتے بھی ان ہستیاں نے بہت زیادہ زور دیتا۔ یہ میں اکثر جگہ تے دستا ہونا کہ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہم، یہ دونوں پیر بھائی ہیں۔ بعض تاریخیں لکھا ہے کہ پیر بھائی ہیں، بعض تاریخیں لکھا ہے کہ دوست ہیں۔ بہرحال دونوں اولیاء اکرام ہیں۔ انہوں نے آپس ہی وعدہ کیتا ہے، میری گل سمجھ رہے ہو نا حضرات، میں بس تھوڑا ٹائم لے سا۔ انہاں دو ہستیاں نے آپس ہی معاہدہ کیتا ہے کہ ایسا دونوں چو پہلے جڑے اس دنیا تو رخصت ہو سی نا، وہ اپنی مزار ہوتے لکھتے رکھ سی ایک پرچی دے کہ اللہ تعالیٰ نو سب تو زیادہ عمل کیڑا پسند ہے۔ نیک اعمال دے وچوں اللہ تعالیٰ نو کیڑا عمل نیک اعمال وچوں سب تو زیادہ پسند ہے۔ حضور بابا صاحب تو پہلے انتقال ہو گیا، حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو واقعی دوسرے دن جدوں اپنے اس پیر بھائی یا دوست دی مزار تے آپ نے حاضری دیتی تو تے واقعی ایک پرچی پئی ہوئی لکھی کہ مزار دے ہوتے جڑے حضور بابا صاحب نے اپنی وفات تو بعد لکھی، کیونکہ اپنے پیر بھائی نال وعدہ کیتا ہویا نا، دوواں دا آپسی معاہدہ کہ ایسا دوواں جو پہلے جڑے وفات پاویں وہ اپنی مزار ہوتے لکھتے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نو کیڑا نیک عمل زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت بابا صاحب نے شعری شکل ہے فارسی شعر ایک لکھیا کہ جملہ فنون شیخ نیرزد بنیم خس راحت بدل رساں ہمیں مشرب است و بس، کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو تمام نیک اعمال پسند ہیں، لیکن کوئی کسی مصیبت پھنسے ہویا ہے، کوئی کسی دکھ دے ویچے، کسی دکھی دل نو جڑا سکھ پہنچا سی نا، یہ عمل اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ پسند ہیں۔ یعنی حقوق العباد دا انہاں ہستیاں نے نچوڑ کٹ کے رکھ دیتا کہ اللہ تعالیٰ دے حقوق ادا کرن دے نال نال تسی اللہ تعالیٰ دے مخلوق دے حقوق بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے نا کہ
لوگوں تے جڑا میرا حق ہے اگر او دے کوئی کمی بیشی ہو سی تو میں معاف کر دے ساں، لیکن کسے بندے دا کسے بندے ہوتے حق ہے اگر وہ پورا نہیں کردا وہ میں کدی نہ بخشتا۔ تو اولیاء اکرام نے اپنی تعلیمات اور پوری زندگی اسلام واسطے وقف کر دیتی، انہوں نے قرآن و سنت تے عمل کیتا اور لوگوں تو کرایا۔ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماضی قریب دی مثال ہے، بعض لوگوں نے آپ دی زیارت کیتی ہو سی، اکثر تو بعد ہی پیدا ہیں یہ چھوٹے ہو سن، بہرحال اسی بھی آپ دا زمانہ پایا ہے اور اسے جیسی ویکھیا ہے کہ آپ عبادت چی سب تو اگا ہیں اور حقوق العباد دی بجاوری چی آپ سب تو اگا ہیں۔ آپ جدوں پنڈی اسلام آباد جاندے ہیں نا اسلامی نظریاتی کونسل دے آپ ممبر رہے ہیں جڑے کہ اسلامی قوانین نافذ ہوئے ملک دے، یہ ساری کوشش ہی حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی۔ تو ایک دن پنڈی گئے، آپ اکثر جاندے ہیں اتھے اجلاس اسلام آباد اسلامی نظریاتی کونسل دے اتھے آپ اٹینڈ کردے ہیں، کدی کدی رات ہی اتھے آ جاندی ہے۔ آپ اتھے پنڈی جو مری روڈ تو گزر رہے ہیں اپنی گڈی تے، ایک پیر بھائی اتھے بڑا غریب جہا یعنی جھونپڑا نما جہا ہوتا گھر، تو آپ دی گاڑی دیکھ سامنے آ گیا، اس نے آپ دیکھ تا قدم بوسی کی تھی اور اس نے پوچھا حضور آج واپس جانا ہے یا تسی اتھے ہی رہنا ہے؟ تو آپ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ آدھن کہ نہیں شخصا آج تا رات میں اتھے ہی آ جانی، میں صبح ہی گھر جاتا ہوں سیال شریف۔ تو اس نے کہا کہ حضور آئی رات تسی میرے کول قیام کرو۔ آپ نے پتہ آئی کو ہمیشہ آپ نے ملدہ رہا نہیں کہ اس کو رہائش دی جگہ کوئی نہیں، ایک جھونپڑا نما جائے گھر ہے، بڑی تنگ جگہ ہے، لیکن آپ نے وعدہ کر دیتا میں تیرے کول ہی رہا سا۔ میں حقوق العباد دی گل کر رہا کہ ان ہستیاں نو اللہ تعالیٰ دی مخلوق نال کتنا پیار ہوندا ہے۔ تو اسلام آباد اجلاس ہویا اسلامی نظریاتی کونسل دا، جدوں تو آپ فارغ ہوئے تو آپ جس کا باہر نکلیں اس حال تو ایک بہت بڑے افسر ہیں ڈائریکٹر جنرل کسی وزارت دے، انہوں نے آکے آپ دے مرید بھی ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے، تو انہوں نے آکھیا کہ حضور آئی رات تسی میرے مکان اتھے قیام کرو، بڑی کھلی جگہ ہے رہائش دی بھی بڑا کافی ایریے دے جو انہوں نے مکان آئی۔ تو حضور شیخ الاسلام کیونکہ پہلے وعدہ کر کے آئے ہیں اس پیر بھائی نال جیسا جھونپڑا نما جائے گھر آئی، تو انہوں نے آدھن کہ توڑے افسر جڑے آپ نو دعوت دے رہے ہیں نا کہ انہوں نے آکھا جی توڑے محلات میں نہیں چاہے دے، میں نے غریب دی گدڑی چاہی دی، میں اس نال وعدہ کر کے اے رات میں اس گدڑی گزار سا، یعنی ظاہری ٹھاٹ باٹ تو اے ہستیاں مبرہ ہوندیاں، ظاہری ٹھاٹ باٹ تو کوسو دور ہوندیاں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین جس لئے آپ دی وفات ہوئی ہے تے ہر شخص دیوانہ وار اساں یاد ہے کہ آپ دی تدفین بھی اسی نہ سے کر سکتے پہ۔ اے چیز حضور امیر شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یعنی وفات تے اسی ویکھی کہ لوگاں نے جمع غفیر کہ اس طرح ہوتا عمر آیا کہ وہ تدفین ہی نہ کرن دے، جسے طرح ہی حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے یعنی تدفین دے موقع تے جنازے جی لکھوکھ آدمی آ گئے، کیونکہ یہ ہستیاں لوگوں نے دلان دے حکومت کر دیا ہیں۔ ہون امیر شریعت حضرت امیر شریعت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وفات پائی ہے، تو لوگ آتے ہیں کہ جتنی آپ ہر آدمی آتا ہے لکھ آدمی آتے ہیں اور ہر آدمی آتا ہے جتنی آپ نے میرے نال محبت ہے دوسرے نال نہیں ہو سکتی، اور آتا ہر آدمی تو اس طرح انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ دی مخلوق جیڑی ہے انہوں نال پیار رکھا اور انہوں نال محبت رکھی ہے، اور اسلام دی ترویج انہاں ہستیاں دا اہم کردار ہے۔ اگر سن جتھے جنہ ملکہ جی مسلمان نظر آنے ہیں وہ سارے اولیاء کرام دی تبلیغ تے ہوتے اسلام پھیلا ہے، چاہے افریقی ممالک ہیں، چاہے ایشیائی ممالک ہیں، یا مشرقی یورپ ہے یا کوئی بھی ہے، اتھے مرہون منت اسلام اولیاء کرام دے۔ اللہ تعالیٰ سن حضور دے اسوہ تے عمل کرن دی توفیق دے وے اور اسی اولیاء کرام دی تعلیمات نو مکمل طور تے اپنائیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔